بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج اسد عمر صاحب نے پولیٹکس سے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کہ ہر ایک کے لیے اتنا پریشر اور یہ سب ابزارو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر اس کے دو چیزیں ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ اس طرح آپ پڑھے لکھے اور ورکنگ کلاس لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ پولیٹکس ان کے لیے نہیں، پولیٹکس کے لیے صرف وہی خاندان جو جن کی نسلوں میں پولیٹکس آ رہی ہے، صرف وہی پولیٹکس کر سکتے ہیں، یا جنہوں نے اپنا یہی جو ہمارے سامنے ہیں کچھ اسپیسیفک لوگ، یہی انہی کے لیے پولیٹکس ہے۔ پڑھے لکھے بندے کے لیے یا ورکنگ کلاس یا سیلف میڈ لوگوں کے لیے پولیٹکس نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے ان کو بالکل پولیٹکس سے باہر کر دیا ہے، اور آپ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اگر اس پولیٹکس میں آنا ہے تو اپنے آپ کو تیار کر لیں اس سب پریشر اور عجیب سے ٹیکٹکس کے لیے، جس میں آپ کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ فیملی محفوظ ہے، نہ آپ کا کچھ بھی، آپ کی سیفٹی نیٹ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے پولیٹکس میں آنا ہے تو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو پولیٹکس میں آنے کے لیے۔ جو دوسری اس میں مین بات ہے، جو اگر آپ ان کا ٹویٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ظاہری بات ہے پریشر میں یا جو بھی جس طرح بھی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی یا ایون عمران خان کنفرنٹیشن کرنا نہیں چاہتا۔ کنفرنٹیشن کب ہوتی ہے؟ جب ایک انسٹیٹیوشن اپنے رائٹس، اپنے سرکل جو اپنا اس کا ہے، اس سے نکل کر دوسرے میں اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تب کنفرنٹیشن ہوتی ہے۔ یا کنفرنٹیشن تب ہوتی ہے جب ایک انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھ لے کہ کسی اور انسٹیٹیوشن یا کسی اور فرد یا کسی اور پارٹی کو اس کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہ ہو۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ لیں، جب سے عمران خان صاحب کو باہر نکالا گیا وزارت عظمیٰ سے، تب سے ایک کیمپین چلی عمران خان کے خلاف۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جب بھی کسی وزیر اعظم کو نکالا گیا اس کے اوپر کیسز بنے، جو کہ ڈیبیٹیبل ہے سچے یا غلط، مگر ان دی اینڈ اس پارٹی نے یا اس لیڈر نے ہمیشہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی، کچھ عرصے کے لیے باہر چلے گئے یا چپ کر گئے اور پھر واپس اپنے معاملات بہتر کر کے پاور میں آ گئے۔ مگر اس دفعہ ڈیفرنٹ تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں شاید یہ اداروں کے لیے بھی آؤٹ آف سلیبس چیز آ گئی تھی، ان کو وہ بھی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ تو آپ پچھلے دیکھیں 18 مہینوں میں کنفرنٹیشن کی طرف کون لے کے گیا، کنفرنٹیشن کس طرف سے سٹارٹ ہوئی۔ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا 25 مئی 2022، جب عمران خان نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا ٹورڈز اسلام آباد اپنے رائٹس کے لیے، اور اپنے رائٹس اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ اور مطالبات کیا تھے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ آدھے سے زیادہ اسمبلی، آلموسٹ مور لیس دین ہاف بٹ اسٹل ہیوج نمبر آف اسمبلی ممبرز ور آؤٹ آف دا پارلیمنٹ، اور وہ پارلیمنٹ چھوڑ چکے تھے۔ تو اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سب کو لگ رہا تھا کہ وہی ایک وے فارورڈ ہے۔ مگر 25 مئی کو پھر جس طرح کا ظلم اور جبر کیا گیا پی ٹی آئی کے جو لوگ لانگ مارچ کے لیے جا رہے تھے، بے شک لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، ہر طرف سے روکا گیا اسلام آباد آنے سے۔ اس کے اوپر گاڑیوں پہ لاٹھی چارج ہوئے، گاڑیاں توڑ پھوڑ کی گئیں، اور اس کے بعد سے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جھوٹے مقدمات کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ اور ان سب چیزوں کا، کہ جس میں آپ اگر دیکھیں 20 سے 25 لوگوں کی شہادت ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی، ان کے مقدمات بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہی کیے گئے۔ تو یہ سب ایک سلسلہ شروع کیا گیا کنفرنٹیشن کا، فزیکل کنفرنٹیشن کا، جو کہ ایک بہت خطرناک چیز تھی اور جس کے اثرات ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسی نفرت اور ایک ایسا وہ پایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز اور عام عوام میں، کیونکہ جو سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر آ جاتا ہے 9 مئی۔
9 مئی سے پہلے بھی عمران خان کے گھر پہ حملہ، عمران خان مطلب لوگوں کی شہادتیں، ذل شاہ جو ایک ورکر تھا پی ٹی آئی زمان پاک سے جس کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی، اور اس طرح کے بہت سارے انسٹنس ہیں جو اس تقریباً 1 سال کے اندر ہوئے. پھر 9 مئی کو جس طرح عمران خان کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا تو ظاہری بات ہے ایک ریئیکشن آنا تھا، اور یہ بات بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے یا نہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ انوالو نہیں تھے. وہ احتجاج ضرور کر رہے تھے، وہ پروٹیسٹ ضرور کر رہے تھے، پر اس سب کو اس نہج پہ لے کے جانے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہاتھ نہیں تھا. پر یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو کنفرنٹیشن اس طرح سٹارٹ ہوئی، اور اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بھی پچھلے 5-6 ماہ سے 100,000 کے قریب کارکن جو سے ہیں وہ گرفتار ہیں. ایون خواتین گرفتار ہیں، ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ہے کنفرنٹیشن. تو اس کا جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کون اس کنفرنٹیشن کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اسد عمر صاحب کے بیان پہ یہ کہ کنفرنٹیشن کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر اگر تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو کنفرنٹیشن کا سوال پیدا ہی نہیں ہوگا. اور ہمارا آگے جو وے فارورڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں. ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا کام کرنا چاہیے بالکل، مگر دوسرے انسٹیٹیوشن کی ڈومین میں جا کے انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے میجر جو لیڈرز ہیں، مین آؤٹ اسپوکن لیڈرز، ان کو تو آپ نے پہلے ہی پارٹی میں سے نکلوا لیا ہے پریشر سے، جو بھی آپ ہتھ کنڈے یوز کر سکتے تھے. پر اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ووٹر کو آپ ابھی تک سوے نہیں کر سکے. دوسری طرف ووٹر کو آپ یہ یقین نہیں دلا سکے یا اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں پی ٹی آئی کی غلطی ہے یا عمران خان کی غلطی ہے. آپ جو بھی ہتھ کنڈے یوز کر رہے ہیں اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ رہی ہے، اور مجھے بھی اور سب کو اندازہ ہے کہ یہی چیز آپ کو زیادہ تنگ کر رہی ہے، کیونکہ آپ جتنی کوشش کر رہے ہیں دبانے کی اتنا ہی اس کا وہ جو آپ کا کوشش ہے وہ فائر بیک ہو رہی ہے آپ کے اوپر ہی. تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، جیسے میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور ہر ذی شعور آدمی کو پتہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جس میں ووٹر کو تمام رائٹس ہوں کہ وہ اپنا نیکسٹ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرے اور اس ملک کی ڈائریکشن کا تعین کرے. اس کے علاوہ ہم مزید کیوس میں جائیں گے، ہم مزید یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے پورے ملک میں، اور بے شک وہ اکنامک ہو، یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب ووٹر کو اس کا رائٹ دیا جائے ٹو چوز ہز نیکسٹ ریپرزینٹیٹیو. تو پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ٹو کیمپین، ٹو مطلب اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی، اپنے جلسے کرنے کی، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی، اور اس کے بعد جو رزلٹ ہو اس کو آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے، الیکشنوں کا جو رزلٹ ہوگا وہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور اس سے کیوس بڑھے گا. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.